چھوٹی عید کی بڑی خوشخبری، بجلی 6 سے 8 روپے یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ وزیر اعظم کل 2 بجے پاور سیکٹر کے اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزیر اعظم کی جانب سے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کا اعلان متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم آئی پی پیز کے ساتھ نظر ثانی شدہ معاہدات اور دیگر تفصیلات بتائیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی تقسیم، اعظم سواتی اور اسپیکر بابر سلیم سواتی آمنے سامنے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ۔ اعظم سواتی اسپیکر کو ہٹانے کے لیے متحرک، بانی کا پیغام گنڈاپور کو پہنچا دیا۔ بانی نے اسپیکر بابر سلیم کو ہٹانے کا حکم دیا تو فوری گورنر خیبر پختونخوا کو خط لکھا جائے گا۔ بابر سلیم سواتی اور اعظم سواتی کے مابین اختیارات کی جنگ چلی آ رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ الیمین گنڈاپور گیٹ نمبر 5 سے جیل کے اندر روانہ۔ ملاقات میں پارٹی اور صوبے کے مختلف امور پر بات چیت کی جائے گی۔ بلوچستان کی ترقی کے لیے وفاقی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں بلوچستان کی اقتصادی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں سیکیورٹی اقدامات اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل کی پیش رفت کے حوالے سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کا عید الفطر کے موقع پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اظہار اطمینان۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے پن بجلی سمیت دہشت گردی کی مد میں صوبے کے بقایا جات مانگ لیے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ ایک طرف ہمیں دہشت گردی کا سامنا، دوسری طرف صوبے کے فنڈز روک دیے گئے۔ دہشت گردی سنگین مسئلہ ہے، اس پر سیاست نہ کریں۔ خیبر پختونخوا کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔ فاٹا انضمام کے بعد ضم شدہ اضلاع کے فنڈز بھی صوبے کو نہیں دیے جا رہے۔ دہشت گردی صرف ایک صوبے کا نہیں بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ وفاقی حکومت اگر دہشت گردی کے مسئلے پر سنجیدہ ہے تو خیبر پختونخوا کو معاشی طور پر مضبوط کرے۔ بار بار یاد دہانی کے باوجود خیبر پختونخوا کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ پی ٹی آئی چاہے تو قومی اسمبلی سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ دوبارہ بلا سکتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان زیرک سیاستدان ہیں، کسی انتشار کا حصہ نہیں بنیں گے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا ہم جمہوری لوگ ہیں، پی ٹی آئی سمیت ہر جماعت سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں حکومت سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کئی بار کہہ چکی، سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ وزیر اعظم بجلی اور گیس میں کمی کا اعلان کریں گے اور ٹیکس میں بھی۔ افغانستان سے کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی سمیت دیگر گروپس کی سرپرستی نہ کرے، بات چیت سے مسئلہ حل نہ ہوا تو سختی سے کام لیں گے۔ پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے نہروں کی مخالفت کی، عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی نوڈیرو ہاؤس لاڑکانہ میں صحافیوں سے گفتگو، کہا شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی بھرپور طریقے سے منائی جائے گی۔ بلاول بھٹو نے اپنے حلقے کے صحافیوں کے ساتھ تصاویر بنوائیں، عید کی مبارکباد دی۔ برطانیہ کے لیے پی آئی اے کی پروازیں جلد بحال ہوں گی۔ برطانوی ٹیم نے آڈٹ مکمل کر لیا، اب فیصلے کا انتظار ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان، کہا برطانوی ٹیم کا آڈٹ حوصلہ افزا رہا، اب انتظار ہی کیا جا سکتا ہے، برطانیہ کو مجبور نہیں کر سکتے، اپریل میں ہی دوبارہ برطانوی حکام سے رابطہ کریں گے۔ پی ٹی آئی دور میں تباہی اور بربادی ہوئی ہے۔ پاکستان کی 3 اڑانیں عدم استحکام کی بدولت کریش ہو چکی، چوتھی اڑان کی قوم حفاظت کرے گی۔ وزیر منصوبہ بندی اسد اقبال کا جدہ میں خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کو ڈھلوان سے اڑان پر موڑ دیا۔ اڑان پاکستان ملک کی ترقی کو پائیدار اور دیر پا بنیاد فراہم کرنے کا پروگرام ہے۔ سیاسی لانگ مارچز کو خیر بات کر کے اقتصادی لانگ مارچ کرنا ہوگا۔ پاک سعودی تجارتی روابط بڑھانے میں مقامی کمیونٹی کردار ادا کرے۔ افغان مہاجرین کی کل سے واپسی کے انتظامات مکمل، چمن بارڈر سے سینکڑوں افغانوں کو واپس بھجوایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر چمن کا کہنا ہے کہ افغانیوں کے خلاف آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے، اب غیر قانونی مقیم کسی افغانی باشندے کو پاکستان میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ 2 سال بعد عید الفطر پر لاہور کا چڑیا گھر کھلا ہے۔ گزشتہ روز 35,000 شہری چڑیا گھر آئے، جو ریکارڈ ہے۔ رش کی وجہ سے بعض انتظامی مسائل پیدا ہوئے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا بیان، کہا یقینی بنایا جا رہا ہے کہ مستقبل میں ایسا نہ ہو، سسٹم ٹھیک کر دیا، اب غلط فہمی نہیں ہوگی۔ چڑیا گھر فیس 100 روپے مقرر کر دی ہے، پورا پیکج 500 کا ہوگا۔
पाकिस्तानी अवाम तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने के मुस्तहिक हैं। दहशत गर्दों को इनकी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह बनाएंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरक हैं। दाइश दहशत गर्द की हालिया गिरफ्तारी मुश्तरका मफादात की अक्कास है। दहशत गर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक में ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान और अमरीका मिलकर महफूज खित्ते को फ़रोग़ देंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी शोएब मलिक और अदाकारा सना जावेद ने छोटी ईद पर मुश्तरका तस्वीर शेयर कर दी। सना जावेद ने हल्के रंग के जोड़े का इंतखाब करते हुए क्रीम रंग का चिकन कढ़ाई का लिबास ज़ेबतन किया। शोएब मलिक ने स्याह रंग का मगरिबी लिबास पहना। जोड़ी की पोस्ट पर मद्दाहों ने लाइक्स और कमेंट्स की भरमार कर दी। और ईद की आखिरी छुट्टी एंजॉय करने के लिए शहरी सियाहती मकामात और पार्क्स में पहुंच गए। मुल्क भर में लोग आज भी सैर सपाटे के साथ दावतें उड़ा रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पर खाबे भी जारी। बड़े शहरों पर धावा। इस्लामाबाद में रावल लेक, लाहौर में बाग जिना और इकबाल पार्क और कराची में शहरी साहिल समुंदर पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती पॉइंट्स पर भी गाड़ियों की लंबी कतारें, बच्चों ने झूले संभाल लिए।